بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سبق میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 36 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ البروج کی ابتدائی 3 آیات بیان کی جائیں گی۔ اولاً ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس میں حاضری ہوتی ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا۔ السماء ذات البروج، السماء کی تحقیق گزر چکی ہے، اور ذات جو ہے یہ ذو کا مؤنث ہے، اس کا معنی ہے والا، والی، اور اس کی جمع ہے ذوات۔ البروج جو ہے یہ برج کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بلند، عمارت اور محل، اور اس کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا کسی چیز کا۔ الموعود، یہ جو ہے واحد مذکر اس میں مفعول ہے، اور وعدہ کیا ہوا، باب ضرب سے وعدہ یعد وعدن کا معنی ہے وعدہ کرنا۔ شاہد، حاضر ہونے والا، باب سمع سے یہ صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، شاہد یشہد، اور مشہود یہ بھی باب سمع سے صیغہ اس میں واحد مذکر اس میں مفعول ہے، اس کا معنی بھی ہے حاضر ہونا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی تفسیر سنیے گا۔ تفسیر میں سب سے پہلے اس سورۃ البروج کا ماقبل سے ربط ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک ربط تو یہ ہے کہ ماقبل والی سورت بھی جو ہے اس کی پہلی آیت السماء سے جو ہے شروع ہوئی تھی، اور اس کی پہلی آیت میں بھی السماء کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ربط اس میں یہ ہے کہ پہلی والی صورت بھی اور یہ صورت بھی ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے وعدوں کا ذکر کیا ہے، اور کفار کے لیے وعیدوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا سبب نزول سمجھ لیجیے گا کہ چونکہ یہ صورت مکی ہے، تو مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو ہے اسلام کی طرف لوگوں کو مدعو کیا اور دعوت دی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لائے، تو ابتدا دن ہی سے کفار کی طرف سے ایذا رسانیاں اور تکالیف شروع ہو گئیں، اور صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی جو ہے وہ تکالیف دی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو اس صورت میں خاص کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے، کہ جس طرح یہ کفار مکہ جو ہے آپ لوگوں کو ایذا اور تکالیف دے رہے ہیں، اسی طرح پہلی امتوں کے جو کافر تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ خاص کر جو قصہ جو ہے اصحاب الاخدود یعنی نجران والوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے بھی مومنین کو جو ہے وہ
ان پر ظلم کیا، ان کو شہید کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اسی طرح یہ جو کافر کفار ہیں آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو اگر یہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کرے گا۔ سورۃ البروج کو سمجھنے کے لیے ایک قصے کا سمجھنا سننا ضروری ہے، جس کو جو ہے مسلم شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام جو ہے وہ یوسف ذو نواز تھا۔ یہ کافر تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا یہ زمانہ ہے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا، جادوگر تھا، جو شیاطین سے جو ہے وہ خبریں معلوم کرتا اور اس طرح بادشاہ کو بتلاتا، اور اس طرح جادو کے زور سے اس کی سلطنت کا نظام چلتا تھا۔ تو وہ چونکہ بوڑھا تھا تو ایک دفعہ اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے ایک ذہین فتین لڑکا دیا جائے جس کو جو ہے میں یہ علم سکھاؤں گا تاکہ وہ میرے بعد آپ کی سلطنت کی معاونت کر سکے۔ چنانچہ ایک لڑکا جو ہے وہ اس کے لیے تجویز کیا گیا، اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ وہ کاہن کے پاس جاتا اور اس سے علم سیکھتا تھا۔ تو راستے میں آتے جاتے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ ایک راہب تھا، عیسائی پادری رہتا تھا، اس کے پاس لوگ آتے اور اس سے دین سیکھتے تھے۔ وہ چونکہ اس وقت دین برحق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو اس لیے وہ لڑکا بھی اس آتے جاتے جو ہے راہب کے پاس جانے لگا اور مخفی طور پر جو ہے مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح مختلف دن جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہا تھا تو لوگوں کو شیر نے روک رکھا تھا، لوگ سارے پریشان تھے، گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت آ گیا ہے، میں جو ہے وہ امتحان کے طور پر اس کو مارتا ہوں۔ چنانچہ اگر اس نے اپنے ذہن میں سوچا، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور جو ہے میرے پتھر سے مارا جائے، اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو یہ نہ مارا جائے۔ چنانچہ اس نے پتھر مارا تو شہر کو لگا، جو ہی لگا تو ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں جو ہے وہ لڑکا بہت مشہور ہو گیا اور یہ انہوں نے سمجھا کہ اس کے پاس بہت عجیب علم ہے۔ چنانچہ بات پھیل گئی اور لوگ اس کے پاس علاج معالجہ کے لیے آنے لگے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے کابینہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ تو اس کی کابینہ میں ایک نابینا تھا، اس نے سنا تو وہ تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی دم کیجیے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ چنانچہ لڑکے نے شرط لگائی کہ اگر آپ مسلمان ہوں گے تو میں آپ کو دم کروں گا۔ تو اس نے شرط قبول کر لی۔ لڑکے نے اسے دم کیا تو وہ اندھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے ٹھیک ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسرے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو وہ ٹھیک تھا۔ تو بادشاہ کو اس پر بہت تعجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے کون سی دوائی استعمال کی، آپ کی آنکھیں کس طرح ٹھیک ہوئیں؟ تو اس نے بتا دیا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں ٹھیک کی ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ چنانچہ اس نے پھر جو ہے وہ اس لڑکے کا پتہ چلایا، اس راہب کو بھی جو ہے وہ لڑکے کے ذریعے راہب کے بارے میں معلومات کی۔ حالانکہ راہب نے بتایا تھا کہ آپ کے اوپر اگر آزمائشیں وغیرہ آئیں تو میرا نہیں بتانا، لیکن بالآخر جو ہے نا وہ اس لڑکے کو بتانا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ نے جو ہے وہ راہب کو بھی گرفتار کیا، وہ اس کا وزیر جو نابینا وہ مسلمان ہو گیا تھا ان کو بھی، تو ان دونوں کو فوراً قتل کرنے کا حکم دیا اور لڑکے کے بارے میں کہا کہ اس کو ایک پہاڑ کے پاس لے جاؤ، وہاں جا کر اس کو سمجھاؤ، اگر یہ باز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر باز نہیں آتا تو پہاڑ سے جا کر اس کو گرا دینا۔ چنانچہ وہ لوگ لے کر گئے تو اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح سالم واپس آیا۔
پھر بادشاہ نے اس کو اسی طرح لوگوں کو جو ہے دے کر سمندر کی طرف بھیجا کہ اس کو اگر یہ باز نہیں آیا سمندر میں پھینک دیا جائے. چنانچہ وہاں گیا تو اسی طرح اس نے دعا کی تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے. یہ لڑکا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا. جب یہ بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک صورت میں ہی آپ مجھے جو ہے وہ قتل کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. وہ اس طرح کے ایک لوگوں کا مجمع جمع کیجئے اور اس کے بعد میرے ترکش سے تیر نکال کر اس پر جو ہے نا بسم اللہ رب ھذا الغلام پڑھ کر مجھے جب تیر چلائیں گے میرے اوپر تو میں جو اس سے قتل ہو جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ نے اسی طرح کیا اور بسم اللہ پڑھ کر جب اس نے تیر چلایا تو لڑکے کی کن پٹی پر تیر لگا اور اس نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور وہ شہید ہو گیا. اس واقعے کو دیکھ کر پورا مجمع جو ہے وہ بیک زبان ہو کر انہوں نے جو ہے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایمان لے آئے. یہ دیکھ کر بادشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوا, پریشان ہو گیا اور ارکان سلطنت سے اس نے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بڑی خندقیں کھودی جائیں جس میں جو ہے خوب آگ جلائی جائے, تو اس کے بعد اگر یہ لوگ ان کو اعلان کیا جائے جو باز نہیں آئے تو اس خندق میں پھینک دیا جائے. تو اس نے اسی طرح کیا. وہ سارے جو ہے نا وہ خندقیں کھودی اور لکڑیاں ڈالی جلائی اور اس کے گرد جناب وہ بیٹھ گئے. وہ تو مسلمانوں کو لایا جاتا اسی طرح اس میں ڈالا جاتا. چنانچہ ایک عورت آئی جس کا جو ہے ایک گود میں بچہ تھا. ابتداء اس کو جو ہے یعنی وہ اس نے تأمل کیا, جھجکی وہ بچے کی وجہ سے, لیکن اس معصوم نے پھر اپنی والدہ کو آواز دی کہ امی صبر کریں اور تم حق پر ہو. تو اس طرح جو ہے نا کئی لوگوں کو اس نے اس میں ڈالا. تو اس میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 20,000 لوگوں کو ان خندقوں میں ڈالا اور دوسری روایت میں 12,000 اور بعض روایت کے مطابق 70,000 لوگوں کی تعداد آتی ہے جن کو جو ہے اس ظالم نے ان خندقوں میں ڈال کر جلایا. عبداللہ بن تامر جو ہے وہ جس جگہ مدفون تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں وہ جگہ جو ہے کسی ضرورت کے تحت کھودی گئی تو ان کی لاش اسی طرح جو ہے وہاں سے برآمد ہوئی. ان کا ہاتھ تیر لگنے کی جگہ یعنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا اور اس کا وہاں سے ہٹایا تو خون بہنے لگ گیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے. ذو نواس کا یہ انجام ہوا کہ جب قیصر روم کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ عیسائیوں پر ظلم کیا ہے تو انہوں نے نجاشی کو کہا کہ اس کے خلاف لشکر بھیجا جائے. چنانچہ جب لشکر بھیجا گیا تو یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. اس نے سمجھ لیا تھا اب جو ہے بچنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ وہ گھوڑا جو ہے پانی میں تیر سکتا تھا تو اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا تو کچھ دیر تو گھوڑا تیرا لیکن اس کے بعد تھکنے کی وجہ سے یہ بھی سمندر کے اندر غرق ہوا. واقعے کے بعد آپ آیات کی تفسیر سن لیجئے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان آیات میں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایک آسمان کی کھائی ہے اور اس کے بعد والیوم الموعود وعدے کے دن کی اور شاہد کی اور چوتھی قسم جو ہے وہ مشہود کی کھائی ہے. تو سب سے پہلے سماء ذات البروج قسم ہے آسمان برجوں والے آسمان کی. تو بروج میں کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ بروج سے مراد محلات ہیں جن محلات میں آسمان کے پہرےدار فرشتے جو ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ بروج سے مراد ابواب دروازے مراد ہیں. اور اس میں تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ بروج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں. اور ایک چوتھا قول بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جس سے بروج سے مراد جو ہے وہ آسمان کے 12 حصے ہیں جو فلاسفہ کے نزدیک بھی جن کو بروج کہا جاتا ہے اور ان کے جو ہے وہ متعدد یعنی 12 نام ذکر کیے جاتے ہیں. والیوم الموعود قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی. یہ دوسری قسم ہے.
تو الیوم الموعود سے جو ہے وہ قیامت مراد ہے. وشاہد و مشہود، شاہد اور مشہود کی تفسیر میں بھی متعدد اقوال ہیں. ان میں سے ایک قول تو جو مشہور ہے، جس کو تقریباً تمام مفسرین نے نقل کیا ہے، کہ شاہد سے جو ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن مراد ہے، اور مشہود سے یوم عرفہ مراد ہے. اور اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے یوم الجمعہ مراد ہے اور مشہود سے یوم نحر مراد ہے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور مشہود سے قیامت مراد ہے. اور چوتھا قول شاہد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور مشہود سے مراد جو ہے آپ کی امت ہے. آج کا ہمارا سبق یہی جو 4 قسمیں ہیں ان کی تفسیر پر جو ہے وہ مکمل ہوا. اب آگے جو جواب قسم اور اس کی تفسیر کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا. آخر میں امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. واو جو ہے یہ قسمیہ جارہ ہے. السماء موصوف، ذات مضاف، البروج مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ صفت ہو گیا، پھر موصوف صفت مل کر معطوف علیہ. واو عاطفہ ہے، الیوم موصوف، الموعود صفت، موصوف صفت مل کر یہ معطوف اول ہے. اور واو عاطفہ شاہدن معطوف ثانی، اور واو عاطفہ مشہود معطوف ثالث. معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر یہ مجرور و واو حرف جار کے لیے، پھر واو قسمیہ جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوئی اقسم و فعل کے ساتھ. اقسم و فعل محذوف اپنی انا ضمیر مستتر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ قسم ہے. اور جواب قسم یہاں پر جو ہے وہ جملہ محذوف ہے جس پر قتل اصحاب الاخدود دلالت کرتے ہیں. جواب قسم انہم ملعونون جو ہے وہ محذوف ہے، تو قسم جواب قسم مل کر یہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. معزز طلبہ، اس پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.